بچیوں کو مس یوز کیا جاتا ہے، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کو پش کیا جاتا ہے۔ کاشانہ ویلفیئر ہوم میں یتیم بچیوں پر مبینہ مظالم۔ آج نیوز نے 30 مارچ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ ایک شخص ادارے میں رات 1 بجے داخل ہوا جسے چوکیدار نے بھی نہیں روکا۔ 11 منٹ بعد وہ شخص کاشانہ سے چلا گیا۔ نامعلوم شخص اتنی رات کو کس لیے آیا اور کس کے پاس گیا؟ سوال بہت، لیکن جواب اب تک سامنے نہ آ سکا۔ اس کا میڈیکلی چیک اپ کروانا چاہیے، سراسر جھوٹ ہے۔ سچ کی تلاش میں آج نیوز بنا عوام کی آواز، فریقین کو آمنے سامنے لا بٹھایا۔ الزامات کی بوچھار کرنے والی سابق سپرنٹینڈنٹ افشا لطیف نے نئے سوالات اٹھا دیے۔ کہا غیر متعلقہ شخص ادارے میں کیوں داخل ہوا، معاملہ کیوں دبایا گیا، عملے کا تبادلہ کیوں کیا۔ صوبائی وزیر اجمل چیمہ نے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ خاتون کی باتیں کہانیاں قرار دیں، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ پولیس کی روایتی سستی یا مصلحت پسندی، کراچی کے علاقے ڈیفنس سے دعا منگی کو اغوا ہوئے 4 روز گزر گئے۔ محرکات کیا تھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دعا کی بہن لیلا منگی کا بیان ریکارڈ، بتایا واقعے کے دن دعا بڑی بہن کے ساتھ گئی تھی۔ ہوٹل میں دعا کی بہن بھی موجود تھی۔ پولیس نے اب تک 8 افراد کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ زخمی حارث کا بیان تاحال ریکارڈ نہ کیا جا سکا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں انو بھائی پارک سے انسانی ہڈیاں برآمد، ہڈیاں نجی اسپتال کی جانب سے دفنائی گئیں۔ پولیس کا دعویٰ ہڈیوں سے کوئی تعلق نہیں، اسپتال انتظامیہ نے تردید کر دی۔ کہا باقیات ورثہ کے حوالے کی جاتی ہیں یا پھر قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں حیوانگی کی انتہا، گھر میں گھس کر درندے کی معذور لڑکی سے زیادتی۔ پولیس نے دھر لیا، لڑکی میڈیکل کے لیے جناح اسپتال منتقل۔ جھنگ سے 7 ماہ قبل اغوا ہونے والی 14 سالہ بچی ملزمان کے چنگل سے بھاگ نکلی، گھر پہنچ گئی۔ ملزمان بچی کو اجتماعی ریپ کا نشانہ بناتے رہے، مقدمہ درج مگر کوئی گرفتاری نہ ہو سکی۔ دادو میں 10 سالہ بچی کو مبینہ سنگسار کیے جانے کی تحقیقات جاری، عدالتی حکم پر گلسما کی قبر کشائی، میڈیکل بورڈ نے شواہد حاصل کر لیے۔ بچی کو مبینہ سنگسار کیا گیا یا پہاڑی تودا گرنے سے ہلاکت ہوئی، رپورٹ کا انتظار۔ کیس میں والدین سمیت 3 افراد زیر حراست ہیں۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ پھر ناکام ہو گیا، سپریم کورٹ میں آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں سرخرو ہوا۔ شہباز شریف کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا نیازی اور نیب گٹھ جوڑ سے میرے اثاثے منجمد کیے گئے، عدالت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ عمران خان دن رات جھوٹ بولتے ہیں، میرے تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں۔ نواز شریف کی بے گناہی بھی سامنے آتی رہے گی۔ یہ بھی کہا ان ہاؤس تبدیلی جتنی جلدی لائی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہیں، صادق سنجرانی کے خلاف کچھ نہ کر سکے، عمران خان کے خلاف کیا کریں گے؟ فواد چودھری کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کپتان کو ملک کا واحد لیڈر قرار دے دیا، کہا الیکشن کمیشن میں پارلیمان میں اتفاق ہے۔ لیگی رہنما محمد زبیر بولے پارلیمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے، شہباز شریف کا کردار مثبت ہے، ابھی ریفرنس فائل بھی نہیں ہوا اور اثاثے منجمد کر دیے۔ ملک کی فضائیں اپوزیشن لیڈر کی متلاشی ہیں، شہباز شریف نے جھوٹ کے ذریعے من گھڑت بیانیہ پیش کیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کا رد عمل، کہا شہباز شریف نے قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کی کوشش کی، جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا آپ عدالت کے ملزم ہی ٹھہریں گے۔ الیکشن کمیشن کے 2 اراکین کی تقرری کا معاملہ حل نہ ہو سکا، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم، ارکان سندھ اور بلوچستان کی تقرری کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کیا جائے گا، آئندہ ہفتے دوبارہ بیٹھک لگے گی، متحدہ اپوزیشن سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کو حکم دیا گیا، رہنما پی ٹی آئی بابر اعوان کی گفتگو، کہا پارلیمنٹ کی کارروائی کیسے چلے گی، وہ سب کچھ رولز میں ہے، ترمیم آئینی نہیں بلکہ قانونی ہوگی۔ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، کہا مدت ملازمت میں توسیع کا بل سادہ اکثریت سے پاس ہو جائے گا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے زرداری کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دے دیا. ذاتی معالج کو شامل کرنے کی ہدایت. فریال تالپور کی درخواست پر بھی سماعت. نیب کو نوٹس جاری. درخواستوں پر دوبارہ سماعت 11 دسمبر کو ہوگی. جسٹس گلزار احمد نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. صدر مملکت نے منظوری دے دی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا 20 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا جہلم میں فائرنگ رینج کا دورہ. 39ویں میگا شوٹنگ مقابلوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. آرمی چیف نے صدر مملکت کا استقبال کیا. افسران اور جوانوں میں ٹرافیز اور میڈلز تقسیم کیے. قومی اسمبلی اجلاس میں کشمیر کی صورتحال پر تشویش. لیگی رہنما احسن اقبال بولے وزیر اعظم کو معاملے پر 8 سے 10 ممالک کا دورہ کرنا چاہیے. OIC کا فوری اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ. یہ کہا حکومت فوری سفارتی ایمرجنسی کا اعلان کرے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بولے OIC کو مردہ گھوڑا نہ کہا جائے. مسئلہ کشمیر پر ہم سب ایک ہیں, کوئی تقسیم یا ابہام نہیں. پشاور اور لاہور بڑی تباہی سے بچ گئے. پولیس کا بر وقت ایکشن. خاتون گرفتار. بڑی تعداد میں بارودی مواد برآمد. ملزمہ بارودی مواد لاہور منتقل کرنے والی تھی. پولیس کے مطابق خاتون پشاور میں بھی دہشت گردی کا ارادہ رکھتی تھی. سیکیورٹی کی وجہ سے منصوبہ لاہور کی تباہی کا بنایا تھا. ملتان کے علاقے شجاباد میں گھر کا سربراہ جلاد بن گیا. بیوی, 10 ماہ کی بیٹی اور نوجوان کو قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا لگتا ہے. ملزم گرفتار. تحقیقات جاری. ٹماٹر قابو سے باہر. دالیں کھانا بھی مشکل. ادویات کے حصول میں دشواری اور بجلی اور گیس کے بڑھتے بلوں سے پریشانی. ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو. ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی. سال بھر میں مہنگائی 33% تک بڑھی. مستقبل میں بھی مہنگائی کی موجیں جاری رہنے کا امکان. ڈالر آ رہے ہیں. اقتصادی حالت بہتر ہو رہی ہے. تجارتی خسارہ کم اور برآمدات میں اضافہ ہوا. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ معاشی صورتحال پر مطمئن. کہا حکومتی اقدامات کو عالمی ادارے بھی سراہ رہے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 236% اضافہ ہوا ہے. IMF میں بھی $500 ملین کی دوسری قسط جلد ادا کر دے گا. بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبا شیخ اور میں ہوں علی عابد. بلیٹن کا آغاز کریں گے کاشانہ ویلفیئر ہوم میں یتیم بچیوں پر مبینہ مظالم کے حوالے سے. آج نیوز نے اہم CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے. 30 مارچ کی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص ادارے میں رات 1 بجے داخل ہوا جسے چوکیدار نے بھی نہیں روکا. 11 منٹ بعد وہ شخص کاشانہ سے چلا گیا. نامعلوم شخص اتنی رات کو کس لیے آیا اور کس کے پاس گیا؟ سوال بہت لیکن جواب اب تک سامنے نہ آ سکا. ان اداروں میں روٹی اور کپڑے کے نام پر جیسے ان بچیوں کو مس یوز کیا جاتا ہے. اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کو خوش کیا جاتا ہے. یہ منظر ہے لاہور کے کاشانہ ویلفیئر ہوم کے مرکزی دروازے کا. تاریخ ہے 30 مارچ 2019. وقت رات کے 1 بج چکے ہیں. مین گیٹ پر دستک ہوئی. سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ کھولا اور بغیر شناخت جانے نامعلوم شخص کو اندر جانے دیا. یہ نامعلوم تقریباً 10 منٹ تک بے سہارا بچیوں کے اس مرکز میں موجود رہا اور 11 منٹ بعد اسی دروازے سے واپس باہر چلا گیا. یہ نامعلوم شخص اتنی رات کو کس لیے آیا اور کس کے پاس آیا؟ سوال بہت لیکن جواب اب تک ایک بھی نہ مل سکا. سابق سپرنٹینڈنٹ کے الزامات کی حقیقت جاننے کے لیے آج نیوز نے فریقین کو آمنے سامنے بٹھایا. افشاں لطیف کا کہنا تھا کہ CCTV فوٹیج دی, پورٹل پر شکایات درج کرائیں لیکن کچھ نہ کیا گیا. صوبائی وزیر اجمل چیمہ نے افشاں لطیف کے الزامات کو من گھڑت قرار دے کر ان کا میڈیکل چیک اپ کرانے کی تجویز دی. آدمی آیا ہے, چوکیدار نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا, پھر ایک آدمی رات کے پچھلے پہر ادارے میں کیوں گھسا؟ سب سے پہلے اس کا میڈیکلی چیک اپ کروانا چاہیے. سراسر جھوٹ ہے. سچ کی تلاش میں آج نیوز بنا عوام کی آواز. فریقین کو آمنے سامنے لا بٹھایا. سابق خاتون سپرنٹینڈنٹ نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی.
میں نے اپنی درخواست سب سے پہلے اپنی سیکرٹری کو جا کے بتائی، جس کے اگلے دن ہی اجمل چیمہ صاحب میرے دفتر میں آ دھمکے، مجھے ہراساں کیا، ڈرایا دھمکایا۔ کوئی ایسا فارم نہیں تھا جو میں نے چھوڑا، سب فارم پورے کرنے کے بعد میں پی ایم پورٹل تک بھی گئی، جہاں میں بڑی انصاف کی امید لے کے گئی۔ صوبائی وزیر نے تمام الزامات کو جھوٹا قرار دیا، کہا ڈی جی اور سپرنٹینڈنٹ آفس میں اختلافات تھے۔ سراسر جھوٹ ہے۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں موقع پہ نہ صرف خود گیا، اپنے ڈائریکٹر لاہور کو بھیجا۔ اصل میں ایشو تھا ڈی جی اور سپرنٹینڈنٹ کے آپس میں کچھ چیزوں پر اختلاف رائے تھی۔ افشاں لطیف نے ویلفیئر ہاؤس میں رات گئے آنے والے کا نام بھی بتا دیا۔ اس شریف بندے کا نام عزت مآب ندیم وڑائش، ممبر جنرل CMIT 5 ہے۔ اجمل چیمہ نے افشاں لطیف کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا۔ جو ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا خاون، اس کو بھی اس نے نکھٹو، نکما، فارغ اور اس کی کمائی کھانے والا کہہ دیا۔ اب تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس کا میڈیکلی چیک اپ کروانا چاہیے۔ آج نیوز نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب حکومت معاملے کی سنجیدگی کا ادراک کرتے ہوئے حقیقت سامنے لائے۔ کاشانہ اسکینڈل پر عوام بھی تشویش کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ واقعے کی ہر پہلو سے مکمل تحقیقات کی جائیں۔ چھوٹی بچوں کی شادیاں نجائز کری جاتی ہے، حکومت ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ادارہ ساتھ ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پرنسپل کا جو وہاں سے ہیڈ پرنسپل جس کو نکالا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کاشانہ کیس ہے، ہم اس عورت کے ساتھ ہیں، حکومت کو چاہیے کہ اس انکوائری میں پورا بھرپور ساتھ دے۔ اس عورت نے بڑی ہمت دکھائی ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمت دکھائے، ہم اس عورت کے ساتھ ہیں۔ انکوائری کریں، لہذا مہربانی یہ جاستی مت ہونے دیں، اس واقعے کی ہم مزمل کرتے ہیں۔ اور اب ذکر کراچی کے پارک سے ملنے والی انسانی ہڈیوں کا۔ ناظم آباد میں کھدائی کے دوران پارک سے بڑی تعداد میں ہڈیاں ملیں۔ پولیس کے مطابق ہڈیاں نجی اسپتال کی جانب سے دفنائی گئی تھیں۔ نجی اسپتال انتظامیہ نے پولیس کے موقف کی تردید کی۔ بڑی تعداد میں ہڈیاں برآمد ہوئیں۔ پہلے بھی ہڈیاں برآمد ہو چکی ہیں۔ میں نے کل یہاں پر لیبل لگوائی اپنی، جب لیبل لگائی تو کچھ مجھے انسانی اعضاء ملے، تقریباً 2-3 تھے شاپر میں لپٹے ہوئے، لیکن جب میں نے آج صبح جب کھدائی کروائی تو مسلسل نکلنا شروع ہوئے، تقریباً 25-30 کے قریب یہاں پر نکلوائے شاپر میں تھے۔ پولیس نے مدفون ہڈیوں کو اسپتال انتظامیہ کی کارروائی قرار دے کر جان چھڑا لی۔ اسپتال انتظامیہ نے پولیس کے موقف کی تردید کر دی۔ تو میں نے بھی ہڈی دیکھی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سے تو اگر کسی پیشنٹ کے کبھی کوئی اعضاء کاٹے جاتے ہیں تو ہم پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو باقی ثابت ہڈیاں تو ہمارے یہاں نہیں نکلتی، تو جوڑی جاتی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں۔ تو ہڈیوں کی حقیقت کیا ہے یہ تو فرانزک کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے دعا منگی کو اغوا ہوئے 4 روز بیت گئے، محرکات کیا تھے پولیس ابھی تک کسی نتیجے پر ہی نہ پہنچ سکی۔ کیس میں اب تک 8 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ دعا کی بہن کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ بہن نے بتایا ہے کہ دعا اپنی بڑی بہن کے ساتھ گئی تھی اور ہوٹل میں موجود تھی۔ کیس کے اہم گواہ اینیس شاہد زخمی حارث کا بیان حالت خراب ہونے کے باعث ریکارڈ نہیں کیا جا سکا۔ معاملے کی مکمل تفصیل بتائیں گے نمائندہ آج نیوز شہریار ساجد۔ جی شہریار، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اغوا ہونے والی لڑکی دعا منگی کا تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی اس کو بازیاب کرایا جا سکا ہے۔ اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے جو پولیس نے تفتیش کی ہے، اس کے مطابق دعا منگی کا جو فون ریکارڈ ہے وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 8 لوگوں کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے اندر حارث کے 3 دوست شامل ہیں، سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں، اس کے اندر ویٹر شامل ہیں اور اس کے علاوہ رکشا ڈرائیور شامل ہیں، جن سے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن تاحال ابھی تک پولیس کسی سراغ تک نہیں پہنچ سکی کہ آیا یہ معاملہ اغوا کا ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اگر اغوا کا معاملہ ہوتا تو تاوان کے لیے بھی ابھی تک کوئی کال نہیں آئی۔ دعا منگی کے جو گھر والے ہیں انہوں نے بالآخر کل پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور حکومت سے اپیل کی ہے، اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے اپیل کی ہے کہ خدارا ہماری جو بیٹی ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے۔ جی، پنجاب پولیس کی سندھ پولیس کو مدد کی پیشکش۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کہتے ہیں کہ کراچی سے اغوا دعا منگی کیس میں سندھ پولیس نے مدد مانگی تو قانون کے مطابق معاونت فراہم کریں گے۔ قانون میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایک پروونشل پولیس نے دوسری پروونشل پولیس سے کیسے مدد مانگنی ہے اور اس نے کیسے مدد دینی ہے، تو ہم ضابطے کے پابند ہیں اور ہم نے اگر وہ ضابطے کے مطابق ریکویسٹ لے کے آئیں گے تو ہم اس کی بالکل اس کی پذیرائی کریں گے۔
कराची में जुल्म की इंतहा कायदाबाद में माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती। घर वाले किसी काम से बाहर गए तो मुलजिम दीवार फलांग कर घर में घुस आया। लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनकर अहले महल्ला जमा हो गए। रेंजर्स भी मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की को मेडिकल के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर झंग में 7 माह कबल अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली 14 साला तसद्दुक शाजिया मुल्जिमान के चुंगल से भागकर घर पहुंच गई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर दिया मगर ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। मजीद बताएंगे झंग से वहीद अहमद अपनी रिपोर्ट में। 14 साला तसद्दुक शाजिया 7 माह कबल अगवा हुई। शफकत और दीगर मुल्जिमान असलहे के जोर पर रेप करते रहे। मौका मिला तो तसद्दुक मुल्जिमान के चुंगल से फरार होकर घर पहुंच गई। जुम्मा शफकत शबाज नाम दे उन्होंने मैनू असला भी खाया। उन्होंने आख्या अगर तू कोई गल की तो ऐसी तेन मार दिसा। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन एक भी मुल्जिम पकड़ में ना आ सका। सानू बड़ी धमकियां देंदे न सी की करिए असी कित्थे जाविए दसो सानू। वालिदैन कहते हैं मुल्जिमान अब भी धमकियां दे रहे हैं। दादू से खबर दें, जहां कारी करार देने पर मुबैना तौर पर संसार की जाने वाली बच्ची के केस की तहकीकात जारी है। अदालती हुक्म पर गुलजमा की कब्र कुशाई की गई। मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया और DNA के लिए सैंपल्स भी लिए गए।